الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الحجرات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر وقال تبارک وتعالی کما ورد فی سورة آل عمران فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنهم سیئاتهم ولأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبته فی حجۃ الوداع لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ معزز حاضرین اور محترم خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان اسلام کا معاشرتی اور سماجی نظام۔ اس ضمن میں سب سے پہلے اس نقطے پر غور کیجئے کہ انسان کی ایک زندگی تو انفرادی ہے اور زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اجتماعی ہے۔ جیسے جیسے تمدن ترقی کرتا گیا، اجتماعیت کا دائرہ پھیلتا گیا، انفرادیت کا دائرہ سمٹتا گیا۔ چنانچہ آج کو آپ کو معلوم ہے کہ کوئی ریاست ہے، اس کا دستور ہے، اس کا نظام ہے، تمام شہری اس میں جکڑے ہوئے، اور اب تو پوری دنیا جو ہے وہ ایک شہر کے مانند ہو گئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ گلوبل ولیج ہے، یہ تو ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ جو انسان کا اجتماعی نظام ہے، اس کی 4 سطحیں ہیں۔ سب سے بنیادی سطح جو ہمیشہ سے ہے، چاہے انسان ابھی غاروں میں رہتا ہو، ابھی کوئی اور اجتماعی نظام کی شکل نہیں تھی، لیکن عائلی نظام، مرد اور عورت کا رشتہ، ان کے درمیان ازدواج اور اس سے اولاد کا پھیلنا، یہ اجتماعیت کی پہلی شکل ہے، جس سے کہ خاندان وجود میں آتے ہیں۔ اس سے ذرا اوپر چلیے تو خاندانوں کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے۔ ایک پہلو پھر اسی اجتماعی نظام کا معاشی نظام ہے، کمائی کے کیا ذریعے صحیح ہیں، کیا غلط ہیں، دولت کا کیا استعمال صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور سب سے اوپر سیاسی نظام ہے۔ اب اگر آپ اس کو سمجھیں گے کہ ایک جیسے مثلث ہوتی ہے، نیچے بیس ہے، دونوں طرف سے زاویے جو ہیں اس کے دونوں اضلاع جا رہے ہیں، اوپر مل جاتے ہیں، تو سب سے بڑا جو انسان کی زندگی کا اجتماعی حصہ ہے وہ عائلی نظام ہے۔
پھر معاشرتی نظام ہے، پھر اس سے کمتر حیثیت معاشی نظام، سب سے کم ترین سیاسی نظام۔ میں یہ ساری باتیں کس لیے بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ آئلی قوانین جس قدر تفصیل سے قرآن مجید میں بحث کی گئی ہے ان کے بارے میں، اس درجے میں معاشی قوانین کا بیان تو نہیں ہوا۔ سیاسی نظام تو کوئی اسلام نے دیا ہی نہیں، چند اصول دیے ہیں، اللہ کی حاکمیت، مسلمانوں کی خلافت، جہاں اللہ اس کے رسول کا کوئی حکم نہ ہو وہاں باہمی مشورے سے معاملہ طے کرنا۔ تین اصول ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ان الحکم الا للہ، اور انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اور امرہم شورا بینہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے تو آپ اسمبلی کے ذریعے سے جس طرح چاہیں کاؤنٹنگ آف ووٹ سے، مشورے سے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تین اصول ہیں بس، اس پر ریاست جو ہے وہ پارلیمانی ہو، وہ صدارتی ہو، ان میں سے نہ کوئی واجب ہے نہ کوئی حرام ہے، یونٹری ہو، وحدانی، یا فیڈرل ہو یا کانفیڈرل ہو، ان میں سے بھی کوئی چیز نہ واجب نہ فرض نہ حرام، یہ آپ کے اپنی مرضی سے ہے، آپ اپنی باہمی مشورے سے جو لوگ چاہتے ہوں اختیار کر لیں۔ نظام کے بارے میں کوئی سیاسی نظام کا ڈھانچہ ہمیں ایسا نہیں دیا گیا کہ وہ واجب ہے آپ پر، اصول دیے گئے۔ معاشیات کے ضمن میں سود حرام، جوا حرام، نشہ آور چیزوں کی تجارت حرام، انسان کے سفلی جذبات کو، شہوانی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا حرام، بس۔ باقی میدان کھلا ہے، محنت کرو، جد و جہد کرو، کماؤ، جو تم کماؤ گے تمہارا ہوگا، البتہ ایک حد سے اوپر جاؤ گے زکوٰۃ لے لی جائے گی تاکہ جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کی ضروریات پوری کی جا سکے۔ جہاں آزاد معیشت ہوگی وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آزاد دوڑ ہو رہی ہے۔ اب جب دوڑ میں ظاہر بات ہے کہ آپ اگر تو انہیں رسے سے باندھ دیں گے تب تو نہ کوئی آگے رہا نہ پیچھے رہا، لیکن دوڑ کا فائدہ کیا ہے؟ دوڑ تو یہ ہے کہ ذرا وہ شخص جو تیز دوڑ سکتا ہو وہ نمایاں ہو۔ تو فری اکانومی جہاں بھی ہوگی کوئی آگے نکل جائیں گے کوئی پیچھے رہ جائیں گے، تو پیچھے والوں کے بھی کچھ حقوق کا لحاظ کیا جائے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ تؤخذ من اغنیائہم ترد الی فقرائہم، ان کے امیروں سے وصول کی جائے گی، ان کے غریبوں کو دے دی جائے گی۔ بس یہی جو ہے اسلام کا معاشی نظام ہے۔ لیکن معاشرتی نظام پر بڑی بحثیں آئی ہیں، سورہ نور، سورہ احزاب، بہت مفصل، سورہ نساء، اور آئلی قوانین پر جو میں نے کہا تھا بالکل پہلے نیچے بیس ہے وہ اس مثلث کا، اس پر آپ دیکھتے ہیں کہ کئی رکوع، 3-4 رکوع تو سورہ بقرہ میں ہے، پھر سورہ نساء میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، پھر سورہ نور میں ہے، سورہ احزاب میں ہے، سورہ مجادلہ میں ہے، سورہ طلاق میں ہے، سورہ تحریم میں ہے۔ یہ آئلی قوانین تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے۔ حکمت کیا ہے کہ یہی تو ہے جڑ، بنیاد تو یہی ہے۔ اگر اسی بنیاد میں خرابی آ گئی تو خشت اول چونہد معمار کج، تا سریا می رود دیر کب دیوار کج، اگر پہلی اینٹ جو ہے دیوار کی ٹیڑھی رکھی گئی تو بناتے جائیے آپ، اوپر ٹیڑھ جائے گا آخر تک۔ اس لیے آئلی نظام کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کیا گیا۔ اب دوسرا نقطہ دیکھیے، اسلام کے معاشرتی نظام کا جو اصل الاصول ہے، پہلی بنیادی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ تمام انسان مرتبے میں برابر ہیں، پیدائشی طور پر کوئی انسان افضل نہیں، کوئی ارذل نہیں، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں، پیدائشی طور پر۔ اونچ نیچ ہوگی
وہ ہوگی ایکوائرڈ کریکٹرز کی وجہ سے، جو آپ نے حاصل کیا. آپ نے علم زیادہ حاصل کیا، آپ کی ایک عزت ہو جائے گی. آپ میں تقوی زیادہ ہے، خدا ترسی زیادہ ہے، آپ کی عزت کی جائے گی. آپ خادم خلق ہیں، آپ کی عزت کی جائے گی. لیکن یہ ساری چیزیں ایکوائرڈ ہیں، بعد میں انسان نے حاصل کی ہیں. پیدائشی طور پر کوئی انسان اونچا نہیں، کوئی انسان نیچا نہیں. یہ بڑا انقلابی پیغام ہے قرآن کا. اور یہ سمجھیے کہ پورے عالم انسانیت کے لیے، میں ابھی گواہی بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ عالم انسانیت میں پہلی مرتبہ یہ پیغام اسلام نے دیا. چنانچہ میں نے آیت آپ کو سنائی، یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، اے لوگو، انا خلقناکم، ہم نے ہی تم سب کو پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور تمہیں قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا. تمہاری رنگتیں مختلف ہیں، تمہارے ناک نقشے مختلف ہیں، تمہاری بولیاں مختلف ہیں. جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ صرف تعارف کے لیے ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ یہ بلند ہے وہ کم ہے، فلاں نسل جو ہے اونچی ہے، فلاں نسل نیچی ہے، گورے جو ہیں اونچے ہیں اور کالے جو ہیں نیچے ہیں، یا مرد اونچے ہیں اور عورتیں نیچی ہیں. پیدائشی طور پر تمام انسان بالکل مساوی. اس اصول پر ہم نے بھی زیادہ غور نہیں کیا ہے. آپ جس معاشرے میں ہیں، یہاں پیدائشی طور پر برہمن اونچا ہے، شودر تو نیچا ہے. ویسے کوشش ہو رہی ہے، معاشرتی سطح پر کوشش ہو رہی ہے، قانونی سطح پر کوشش ہو رہی ہے کہ ان تصورات کو ختم کیا جائے. چنانچہ سب سے بڑھ کر یہ کوششیں امریکن سوسائٹی میں ہوئی ہیں. Any discrimination on the basis of the color of the skin is a crime. قانونی اور دستوری طور پر جتنا کچھ ہو سکتا تھا اس معاملے میں وہ امریکہ نے کیا ہے. لیکن آج بھی امریکہ میں کالے اور گورے کے درمیان دلی طور پر منافرت ہے. دلوں کو تو قانون نہیں بدل سکتا. قانون تو آپ کے ظاہر پر حکمرانی کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے. انہوں نے غلامی کے خاتمے کے لیے جنگ لڑی ہے، اور ان کے ہاں ڈسکریمنیشن بالکل ختم ہے قانوناً. بہت بڑا جرم ہے. پھر بھی حالات کیا ہیں؟ اگر کسی گوروں کی آبادی میں کوئی کالا افرو امریکن آ کر مکان خرید لیتا ہے تو اس آبادی میں جائیداد کی قیمت ایک دم گر جاتی ہے. اب وہ سارے گورے وہاں سے بیچ بیچ کے اپنے گھر باہر جا کے ٹاؤن شپس علیحدہ آباد کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں ہے. کون سا قانون روکے گا انہیں اس سے کہ آپ اپنا مکان نہیں بیچ سکتے، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. چنانچہ جو حضرات امریکہ آتے جاتے رہتے ہیں ان کے علم میں ہے کہ ہر بڑے شہر کا جو ڈاؤن ٹاؤن ہے وہ افرو امریکنز کے قبضے میں ہے. بالٹیمور میں چلے جائیے، واشنگٹن میں چلے جائیے، لاس اینجلس میں چلے جائیے، جہاں جائیں گے ڈاؤن ٹاؤن وہ افرو امریکنز کانوں کے قبضے میں ہے. اور سب لوگ باہر نکل نکل کے انہوں نے اپنی بستیاں بسا لی ہیں گوروں نے. تو یہ صورتحال، اس میں قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو لوگوں، تم میں کوئی بنیادی طور پر، پیدائشی طور پر، رنگت کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کوئی نہ افضل ہے نہ مفضول ہے، نہ کوئی اعلیٰ ہے نہ ادنا ہے. کلکم، اور اس پر میں نے جو پیش کی ہے گواہی مزید حضور کی حجۃ الوداع کے خطبے سے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی کلکم بنو آدم وآدم من تراب. کسی عرب کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، حالانکہ عربوں کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا کہ ہم بہت افضل ہیں.
نطق تو ہمارے پاس ہے، بات ہم کر سکتے ہیں، خطیب ہمارے ہیں، باقی دنیا تو عجمی ہے، گونگے ہیں یہ لوگ۔ عجم کے معنی کیا؟ گونگے۔ حضور نے کہا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، عجمی کو بھی، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ ولا لأحمر علی اسود، کسی سرخ روح کو، سفید اور سرخ رنگت والے کو کسی سیاہ فام کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی سیاہ فام کو کسی گورے پر کوئی فضیلت ہے۔ میں نے شروع میں جب میں حدیث پڑھتا تھا تو میں حیران ہوتا تھا کہ کیا کوئی کالے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گوروں سے افضل ہیں؟ امریکہ میں جا کے بھید کھلا، وہ تو کہتے ہیں ہم مکمل انسان ہیں، یہ تو کچے ہیں، پکے ہوئے ہی نہیں ابھی۔ مذاق اڑاتے ہیں، ان کے ہاں جو ہے سفید چمڑی والوں کا شدید مذاق اڑتا ہے۔ تو حضور نے تو کہا تھا 1400 برس پہلے لولا لفضل لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں۔ کلکم بنو آدم، تم سب کے سب آدم کی نسل ہو، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ جو نقطہ میں اتنے اہتمام سے بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے میں گواہی اب دے رہا ہوں H.G. ویلز کی، نام سنا ہوگا آپ نے۔ وہ زیادہ مشہور تو ہے سائنٹیفک فکشن کے معاملے میں، اس نے اپنے زمانے میں ایسی کہانیاں لکھی، ایسے افسانے لکھے جو آنے والے دور میں سائنس کے جب کہ عروج ہونے والا تھا تو واقعات کے طور پر سامنے آنے والے تھے۔ سائنٹیفک فکشن، کہانیاں لکھنا، افسانے لکھنا سائنسی بنیادوں پر۔ لیکن تاریخ عالم پر بھی ان کی 2 کتابیں اس شخص کی جو ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اے شارٹ ہسٹری آف دی ورلڈ، اور دوسری ہے اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ۔ کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں پہلے میں یہ بیان کر دوں کہ اس نے حضور پر بڑے کیچڑ اچھالا ہے۔ شاتم رسول جیسے آج رشدی ہے یا بنگالی جو ہے تسلیمہ نسرین ہے، یا ایک اور بھی اٹھ کر آ گئی ہے اب، جس طرح وہ کیچڑ اچھالتے ہیں، جس طرح وہ حملے کرتے ہیں، رقیق حملے کرتے ہیں، ایسے ہی H.G. ویلز نے بھی کیے ہیں۔ یہ میں کس لیے بتا رہا ہوں؟ تاکہ یہ بات جو ہے واضح ہو جائے کہ وہ عقیدت مند نہیں ہے، حضور کا دشمن ہے۔ اور عربی کی ایک کہاوت یہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دوست اور عقیدت مند تو تعریف کریں گے، کیا کسی مسلمان کے لیے ممکن ہے کہ حضور کی تعریف نہ کرے؟ بلکہ وہ نعتیں پڑھتے ہوئے غلوب بھی کر جائیں گے، کہیں سے کہیں پہنچا دیں گے۔ ہاں اگر دشمن تعریف کرے تو وہ بات ہے کہ جو قابل غور ہے۔ میں نے اس لیے اسٹیبلش کیا دشمن ہے، دوست نہیں ہے، عقیدت مند نہیں ہے۔ لیکن جو چیپٹر اس کا ہے حضور کی زندگی پر، اس کے آخر میں آ کر خطبہ حجۃ الوداع کا یہ حوالہ اس نے دیا، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ اور اس کے بعد جو اس کا ری ایکشن ہے، اس پر جو تبصرہ تھا کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ بتا دوں گا بعد میں۔ معلوم ہوتا گھٹنے ٹیک کر کوئی شخص جو ہے اور سر جھکا کر خراج عقیدت پیش کر رہا ہے۔ ایگزیکٹ الفاظ یہ تھے اس کے، although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alayhi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. کہ اگرچہ انسانی مساوات، اخوت اور حریت کے واس تو پہلے بھی بہت کہے گئے تھے، بہت کہے گئے تھے، بہت کہے گئے تھے، اب عیسائی ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ مسیح ناصری، جیسس آف نازرت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی واس تو بہت ہے، لیکن ان اصولوں پر کوئی معاشرہ وہ قائم نہیں کر سکے۔ تاریخ انسانی میں پہلی شخصیت محمد کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کہ ان اصولوں پر معاشرہ بالفعل قائم کر کے دکھایا۔
اچھا، اب آئیے اس کی اہمیت پر۔ اہمیت یہ ہے کہ آج جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ دنیا سکڑتی جا رہی ہے، فاصلے تو کوئی ہے ہی نہیں، اب کوئی معنی ہی نہیں۔ جیسے حدیث میں آیا تھا کہ دجال بات کرے گا ساری دنیا میں سنی جائے گی، آج کوئی دجال صاحب جو ہے واشنگٹن سے تقریر کرتے ہیں اور پوری دنیا میں سنی جاتی ہے۔ اب جو یہ دنیا چھوٹی ہو رہی ہے تو اس کا ایک منطقی تقاضا یہ ہے، یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے یہ منطقی ہے۔ کوئی ایک عالمی ریاست ہونی چاہیے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں، نیشن سٹیٹس وغیرہ، یہ تو لڑتی بھڑتی رہیں گی، اس نے اس کے اوپر چڑھائی کر دی، اس نے اس پر چڑھائی کر دی۔ تو ایک کوئی عالمی ریاست، گلوبل سٹیٹ قائم ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے لیے بنیاد کہاں سے لائیں؟ انسانوں کو جوڑیں کیسے؟ وہ تو نسل کی بنیاد پر جو ہے کٹے ہوئے ہیں، رنگت کی بنیاد پر ان کے دلوں کے درمیان جو ہے بودھ ہے۔ انسانیت کو ایک کرنے والی یا ایک ڈوری میں پرونے والی شے کون سی ہے؟ کون سی ڈوری ہے؟ دیکھیے، انہی حالات کا تقاضا تھا، لیگ آف نیشنز قائم ہوئی تھی، لیکن چونکہ سارے فاصلے جو ہے خارج میں کم ہوئے ہیں، دلوں کے فاصلے جو کہ تو برقرار ہے، ناکام ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اقبال نے اس کی موت کی پیشن گوئی کی تھی، بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے، ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے وہ، لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، کسی طرح لیگ آف نیشنز باقی رہ جائے۔ ختم ہو گئی، اب یونائٹڈ نیشنز ہے، بالفعل ختم ہو چکی، سپر پاورز کے مفادات کے تحت۔ اور اب تو وہ سپر پاورز بھی دو نہیں رہی، سپریم پاور جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی اکثریت روکنا چاہے وہ نہیں رکتی۔ عراق پر حملے کے معاملے میں کون ساتھ تھا ان کے؟ بائی پاس کیا، دفع ہو جاؤ، ہمیں کوئی حیثیت زبریت نہیں تمہاری۔ تو یہ بھی دم توڑ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا وجود کیا رہ جائے گا؟ بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے۔ یہ عراق پر حملے کے ساتھ جو ہے اس کا دم جو ہے عالم نزاع شروع ہو چکا ہے۔ ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے۔ تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے، تو اٹل نظر آتا ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا، ادارہ ختم ہو جائے گا۔ پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے، وہاں دعائیں ہو رہی ہیں کہ ابھی یہ برقرار رہے۔ اس پس منظر میں قرآن دو بنیادیں دیتا ہے کہ جو تمام انسانوں کو جوڑنے والی ہیں۔ ایک وحدت الہ، وحدت خالق، تم سب کا خالق ایک ہی ہے، اللہ۔ اب ایوولوشن کی تھیوری ماننے والے کیسے مانیں گے کہ کوئی ایک اللہ ہے، کوئی ایک خالق ہے؟ تو نہیں مان سکتے۔ نمبر دو، تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے تمام انسانوں ہم نے تم سب کو پیدا کیا۔ وحدت خالق، وحدت الہ، اس پر سب جڑ جائیں گے آپس میں، ہندی ہو، چینی ہو، پاکستانی ہو، ایرانی ہو، امریکی ہو، کالے ہو، گورے ہو، پیلے ہو، سب اللہ کی مخلوق۔ اگر دل میں اللہ پر یقین ہے تو یہ پھر سارے جو فرق ہیں ایویپوریٹ ہو جائیں گے۔ ایک کالے حبشی کو جس کے گھنگریا والے بال تھے، ہونٹ موٹے موٹے تھے، شین ادا نہیں کر سکتا تھا، اشہدو نہیں کہہ سکتا تھا، اشہدو کہتا تھا، بلال۔ اور حضرت عمر فاروق جو اسلام سے پہلے بڑے نیشنلسٹ تھے، اپنی قرشیت پر فخر، اپنے خاندان پر فخر، اور وہ عمر فاروق جبکہ وہ خلیفہ تھے حضرت بلال کا نام نہیں لیتے تھے سیدنا کے بغیر، سیدنا بلال، سیدنا بلال، سیدنا بلال۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں فرماتے ہیں ابو بکر سیدنا وآتق سیدنا، ابو بکر خود بھی ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کرایا تھا خرید کر۔ تو یہ فرق تو جب تک کہ آپ اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہوں
تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. ہمارے اور ان کے درمیان کیا بنیاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے قسم کے بندروں کے اولاد جو ہے ہندوستان میں بس رہی ہے اور کون سے قسم کے شمپینزیز کی اولاد جو ہے وہ کہیں اور بس رہی ہے. ان کا تو کوئی رشتہ آپس میں ہے ہی نہیں. پھر یہ کہ وحدت آدم و حوا، انا خلقناکم، نمبر 1 من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تو ایک تو اخوت دینی ہے، اخوت اسلامی ہے، وہ تو بڑی اونچی بات ہے. اخوت انسانی، تمام انسان. اب آپ فرمائیے حضرت حوا کے رحم پر جا کر تمام انسان ایک نہیں ہو جائیں گے؟ والدہ کے رحم کے اعتبار سے بہن بھائی جو ہیں وہ بھائی بھائی اور بہنیں ہیں. دادی کے اس پر جائیے تو وہ ایک بڑا کنبہ وجود میں آ جائے گا. چچا تائے کی ساری اولاد اس میں مل جائے گی، اور اسی طریقے سے خالاؤں کی اور پھپھیوں کی اولاد شامل ہو جائے گی. اس سے آگے جائیے، اس سے آگے جائیے، سب جا کر آدم اور حوا پر جمع ہو جائے گی. تو آج جو زمانے کا تقاضا ہے کہ یہ فاصلے کم ہو، نوع انسانی جمع ہو، ایک وحدت ہو جائے، وہ تقاضا صرف اسلام کی بنیاد پر طے ہو سکتا ہے، پورا ہو سکتا ہے. کسی اور کے پاس اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں. میں نے کہا تھا نا کہ کسی کالے کو گورے پر نہیں، کوئی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. ساتھ ہی کہا تھا مرد کو عورت پر کوئی فضیلت نہیں. مرد اونچا اور عورت نیچی نہیں ہے. شرف انسانیت کو دونوں ایکولی شیئر کرتے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگ، وہ بھی ہیومن بینگ. سورہ آل عمران کے آخر میں ایک لمبی دعا آئی ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے رب ہمارے، ہم نے ایک پکارنے والے کی پکار کو سنا کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے، ایمان کی ندا لگا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا. تو پروردگار ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیوں کو دور کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور اپنے نیکوکار بندوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کیجو. ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اور پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دیجو جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیا ہے. آپ نے فرمایا جنت اور یہ نعمتیں ہوں گی، ہمیں وہ سب کچھ دیجو. انک لا تخلف المیعاد، تو اپنے وعدے سے ہٹنے والا نہیں ہے. ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے. اندیشہ ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق ثابت ہو سکے یا نہ ہو سکے. تو اپنے فضل کرم سے ان کا مصداق ہمیں بنا دے. اب اس کا جواب سنیے. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم. ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا اور فرمایا میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے کسی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں. من ذکر او انثی، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے ہی میں سے ہو نا. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے. ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے. تو اونچ نیچ کہاں سے آ جائے گی؟ کدھر سے آ جائے گی؟ بعضکم من بعض، ایک دوسرے میں سے ہو. فالذین ہاجروا، تو وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی. تو ہجرت صرف مردوں تو نہیں کی، عورتوں نے بھی کی. وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور جنہیں میری راہ میں ایذا پہنچائی گئی ان میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں. پہلے شہید ہونے والے 2 میاں بیوی، ایک جوڑا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمیہ ان کی اہلیہ رضی اللہ تعالی عنہ. شدید ترین ٹارچر کیا ابو جہل نے اور پھر شہید کر دیا. وقاتلوا وقتلوا، پھر انہوں نے قتال بھی کیا، اللہ کی راہ میں جنگ بھی کی اور قتل بھی ہوئے. تو ان تمام کاموں کے اندر مرد اور عورت شریک رہے. قتال سے میں نے عرض کیا تھا کہ فرضیت اس کی جو ہے وہ خواتین پر نہیں ہے. اس کے باوجود خواتین نے حصہ لیا، جاتی تھی مرہم پٹی ان کے ذمے. آخر جنگ میں زخمی ہوں گے، آئیں گے، کوئی مرد اس میں لگیں گے تو ورکنگ جو ہماری طاقت ہے وہ کم ہوگی.
پھر یہ کہ آخر خوراک کا بندوبست تو کرنا ہے، کھانے کا جو ہے راشن کا وہ کرتے تھے. تو یہ سب کے سب برابر کے شریک ہیں. سنیے دوبارہ الفاظ، فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں لازماً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور انہیں لازماً داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی. ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے. واللہ عنده حسن الثواب، اور یقیناً بہترین بدلہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. مساوات مرد و زن کے اس نظریے کو سمجھ لیجئے. دوسرا نظریہ میں بتاؤں گا جو آج دنیا مغرب سے لے رہی ہے، وہ سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی ہے، سراسر گمراہی. لیکن نیکیوں کے میدان کھولے ہوئے ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے. جو مرد کمائے گا نیکی وہ اس کے لیے ہے، جو عورت نیکی کمائے گی وہ اس کے لیے ہے. انڈیویجویلٹی ہے، فریڈم ہے، فریڈم آف ول ہے، مساوی ہے. اور اسی لیے میں نے یہ جو آیت ہے دیکھیے، اس میں 10 اوصاف میں مردوں عورتوں کو برابر برابر. عام طور پر قرآن کا اسلوب یہ نہیں ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں برسبیل تغلیب. ایک مجمع ہے، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، تو مذکر میں خطاب ہوگا، مؤنث کے صیغے سے خطاب نہیں ہوگا. وہ تابع ہیں، ساتھ ہی آ جائیں گے. لیکن یہ آیت دیکھیے کتنی طویل ہے. ان المسلمین والمسلمات، یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، والمومنین والمومنات، اور صاحب ایمان مرد اور صاحب ایمان عورتیں، والقانتین والقانتات، اور فروتنی اختیار کرنے والے مرد اور فروختنی اختیار کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، والصابرین والصابرات، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لیے تیار کیا ہوا ہے. اعد اللہ لہم مغفرۃ، ایک تو مغفرت انہیں ملے گی اور اجر عظیم ملے گا. یہ ہے وہ تصور مساوات مرد و زن، کوئی اونچا نہیں کوئی نیچا نہیں. البتہ اب میں اگلے قدم پر آ رہا ہوں. ابھی تک تو افراد کی بات ہو رہی ہے، اب وہ ایک مرد اور ایک عورت شادی کرتے ہیں. یہاں آپ کو سمجھ لینا چاہیے اب وہ برابر نہیں رہے، اس لیے کہ گھر بنانا ہے، خاندان کی بنا ڈالنی ہے، ایک ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن آف فیملی ہے، اور کسی انسٹیٹیوشن کے 2 برابر کا اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے. آئی جی 1 ہوگا، ڈی آئی جی 4 ہو، 5 ہو، 6 ہو. کوئی فرم ہے، مینیجنگ ڈائریکٹر 1 ہوگا، آپ 100 ڈائریکٹر رکھ لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر 2 نہیں ہو سکتے، کوئی کاروبار چل ہی نہیں سکتا. تو گھر کا ادارہ تو برباد ہو جائے گا اگر آپ نے برابر کر دیا دونوں کے اختیارات کو. آج اس کا مزہ چکھ رہا ہے یورپ اور ویسٹ اور امریکہ. خاندانی نظام ٹوٹ گیا. آج وہ شادی کرتے ہی نہیں، مرد شادی نہیں کرتے. کیوں کریں؟ قانون آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ آپ نے آج شادی کی اور 1 مہینے کے بعد آپ اپنی بیوی کو طلاق دیں تو اپنی پوری دولت کا نصف دینا پڑے گا اسے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے. یہ
لیکن عورت کی تو ضرورت ہے نا، مرد کی ضرورت عورت ہے، لیکن عورت کی ضرورت بھی تو ہے مرد کہتا ہے آؤ میرے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، میں شادی نہیں کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس وی آر ناٹ میرڈ، وی آر لیونگ ٹوگیدر۔ بچے بھی ہو رہے ہیں۔ یہ کلنٹن کا 3-4 سال پہلے صدر تھا وہ، تو اس کا جو آیا تھا اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، سال میں ایک دفعہ وہاں کا صدر دیتا ہے، پوری قوم کو خطاب کرتا ہے، اس میں اس نے کہا تھا کہ عنقریب ہماری امریکی قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے الفاظ حرام زادہ نہیں، اس نے کہا باسٹرڈ نہیں کہا، کیا کہا؟ بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک، ماں باپ کے درمیان کوئی شادی کا بندھن ہے ہی نہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہی تو حرامی کہلاتے ہیں ہمارے ہاں۔ حرام زادہ کسے کہتے؟ اور یہودیوں نے حضرت مسیح کو کیوں کہا حرام زادہ؟ ان کا کہنا یہ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، لیکن کہنا یہ ہے کہ حضرت مریم سلام علیہا کا رشتہ تو ہو گیا تھا، نجار یوسف نجار ایک بڑھئی تھا، اس سے رشتہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی وداعی نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے تعلق زن و شوق قائم کر لیا، تو یہ تو حرام کام ہوا، زنا ہوا، تو ولد الزنا ہے۔ بہرحال خاندان کا ادارہ تلپٹ ہو کر رہ گیا ہے بنیادی طور پر۔ اس کے لیے آئلی قوانین جو قرآن نے دیے، میں نے بارہا کہا کہ میں مسلمانان بھارت کو سلام کرتا، انہوں نے اپنی آئلی قوانین میں آج تک کوئی دخل اندازی نہیں ہونے دی، جبکہ ہمارا حال یہ ہے کہ 1962 میں ایک ڈکٹیٹر، خود ساختہ فیلڈ مارشل، اس نے آئلی قوانین کا آرڈیننس نافذ کیا، جس کو سب نے کہا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، سب نے کہا یہ غلط ہے اسلام کی روح سے، لیکن کوئی تحریک نہیں چلائی۔ جان تو کیا دینی تھی، کسی کے نکسیر تک نہیں پھوٹی، وہ آرڈیننس سے قانون بن گیا۔ اور ضیاء الحق صاحب 11 سال تک اسلام 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 پکارتے چلے گئے، اس آرڈیننس کو ہاتھ نہیں لگایا، قوانین جو کے تو رہے، یہاں تک کہ انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، اور کچھ حسن کا ظن میرے بارے میں ہو گیا تھا، مجھے اپنی شورا کا رکن بنایا۔ پہلے انہوں نے وزارت پیش کی تھی مرکزی، میں نے کہا نہیں جناب، میں ایک تو اس کا اہل نہیں ہوں، کبھی ان میدانوں میں گیا ہی نہیں، حکومت کے کوریڈورز میں میرا آنا جانا نہیں ہے، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ ثانیاً اصل حکومت فوج کی ہے، آپ نے ہمیں کرنے کچھ نہیں دینا، اور الزام ہم پر آئے گا۔ یہ ناکام ہوگا، اس لیے کہ اس سے پہلے کی ایک منسٹری تھی جس میں جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام کے وزراء تھے، اور ان دونوں کو داغدار کر کے اس نے نکال باہر کیا تھا، یہ کوئی کام نہیں کر سکے۔ بھائی کام تم کرنے دو تو کرے، تم تو کہتے میری کانسٹیچوئنسی تو فوج ہے، یہ تو فوج کو راضی رکھنا ہے۔ بہرحال میں نے ان سے کہا تھا یہ ہے 2 جولائی سن 82 کی بات۔ میں نے کہا آپ اپنے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں، اور مجھے خیال بھی آیا کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ تو میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا، ان کی پیشانی پر محراب تھا۔ میں نے سوچا یہ ناراض ہو نہیں ہوا، وہ اس معاملے میں بہت ٹھنڈے آدمی تھے، بہت متحمل مزاج۔ کہلے کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ؟ میں نے کہا دیکھیے آپ نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی، اس میں اپنے ہینڈ پکڈ علماء رکھے۔ تقی عثمانی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ پیر کرم شاہ کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ ملک غلام علی کس کا چوائس ہے؟ آپ کا۔ اور اس کورٹ کے بھی ہاتھ باندھ دیے، ویسے تو یہ 2 بیڑیاں پہنائی تھی اور 2 ہتھکڑیاں، لیکن میں اس وقت اپنی گفتگو کے حوالے سے صرف ایک کا ذکر کر رہا، آئلی قوانین پر بھی آپ کوئی بات نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا یہ کیا؟ یہ تو انگریز نے نہیں چھیڑے تھے ہمارے، اور بھارت کا مسلمان آج تک اس کی حفاظت کر رہا ہے۔
میں نے کہا دیکھیے یہ غلام احمد پرویز نے بنوائے تھے جو منکر حدیث تھا، اور اس کا اثر تھا چونکہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان میں ڈپٹی سیکریٹری تھا کسی مرکزی محکمے میں، وہ اس کے زیر اثر جو ہے ایوب خان نے وہ قوانین بنائے. اور میں نے کہا ضیاء الحق سے کہ وہ بھی زندہ ہے، ابھی زندہ تھے وہ عدالت میں آئے ثابت کر دیں کہ کتاب و سنت کے خلاف کوئی چیز اس میں نہیں ہے. میں خوش، میرا خدا خوش. میں یہ تو نہیں کہتا کہ جو میں کہوں وہ آپ کریں، لیکن آپ نے عدالت کے ہاتھ کیوں بند کیے؟ کہنے لگے کہ پھر ان خواتین کو کون مطمئن کرے گا؟ میں نے کہا اگر آپ کا سوچ کا انداز یہی ہے تو یہ میرا استعفیٰ حاضر ہے، میں آپ کی شورا میں نہیں بیٹھ سکتا، استعفیٰ دے کر آگے. میں جو حوالے سے بات کر رہا تھا وہ یہ کہ جب یہاں وہ ایجیٹیشن ہوا ہے، اور میں دلی میں تھا اور میں نے انگریزی اخبار میں فوٹو دیکھا تھا کہ جس قدر عظیم ایک جلسہ بمبئی میں ہوا تھا، کیپشن یہ تھا اخبار میں اے میمتھ گیدرنگ آف بامبے مسلمز، میمتھ. اور اس میں ظاہر بات ہے ایجیٹیشن کے اندر جانیں بھی دینی پڑی، سب کچھ ہوا. پھر حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے کہ نہیں؟ اور صرف گھٹنے نہیں ٹیکے، راجیو کی یہ تقریر لوک سبھا کی ریکارڈ پر ہے کہ میں نے تو اس سے پہلے کبھی مطالعہ نہیں کیا تھا، اب اس مسئلے پر مطالعہ کیا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ جتنے حقوق اسلام نے عورت کو دیے کسی مذہب نے نہیں دیے. یہ بات ہے جو اسے ماننی پڑی. لیکن برابر آپ کر دیں گے تو خاندان کا ادارہ ختم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. مرد حاکم ہیں عورتوں پر، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں. ظاہر بات ہے کہ کوئی رائے ہے، اختلاف رائے ہو گیا ہے شوہر اور بیوی میں، بیوی دلیل سے سمجھا لے، اپیل سے سمجھا لے، جس طرح بھی سمجھا لے، منوا لے، ٹھیک ہے، اور نہیں تو اسے شوہر کی بات ماننی پڑے گی. فالصالحات قانتات، وہی لفظ جو ابھی آپ نے پڑھا، قانتین بل قانتات، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں. تو نیک بیویاں تو وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت گزار ہیں. اس سے وہ بانڈ جو ہے مضبوط رہتا ہے. پھر اسلام نے اتنا منصفانہ نظام کیا ہے قائم. میں نے آپ کے سامنے اقبال کا ایک مصرع پڑھا تھا، وہ جو ابلیس نے کہا کہ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. زمانے کا تقاضا، یہ زمانہ ادھر جا رہا ہے، مجھے خطرہ ہے اسلام آئے گا جو آج بش کو خطرہ ہے. آئے گا چاہے اس سے پہلے لاکھوں مسلمان قتل ہو جائیں، چاہے اس سے پہلے کروڑوں مسلمان قتل ہو جائیں. تاتاریوں کے ہاتھوں بھی کروڑوں قتل ہوئے تھے، لیکن پھر تاتاریوں نے مسلمانوں کو فتح کیا تھا، اسلام نے تاتاریوں کو فتح کر لیا. ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ہو سکتا ہے اب بھی ایسا ہو جائے، تو وہ ڈرتے ہیں کہ یہ نظام آئے گا، اس لیے اتنے خوف زدہ ہیں. جب اللہ نے مرد کو بنایا طاقتور زیادہ، اور عورت کا حسن یہ ہے کہ وہ نازک ہو. وہ کبھی کوئی حمیدہ پہلوان ہوتی تھی بھارت میں ایک، اس نے جو کہا تھا کہ میں اس سے شادی کروں گی جو مجھے پچھاڑ لے. میں کون پچھاڑے گا اس کو، خود ہی پچھاڑ جائیں گے وہ. تو عورت کا حسن تو نزاکت میں ہے، لہذا بھاری بوجھ اس پر نہیں ڈالے. ملک کا ڈیفنس مردوں کا ذمہ داری ہے، نان نفقے کی فراہمی مردوں کی ذمہ داری، عورت کی نہیں ہے. عورت کا کام ہے گھر میں رہے، شوہر کے لیے اچھا ماحول پیدا کرے. اب اگر دن بھر 8 گھنٹے عورت بھی کام کر کے آئی ہے، کسی باس نے بھی جھڑک دیا ہوگا، کچھ اور ہوگا، تھکی تھکائی اور طبیعت تقدر لے کر آئی ہے، مرد کا بھی یہی حشر ہے، گھر میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟
لڑیں گے، لیکن گھر میں رہی ہو عورت. پھر بچے آ جاتے ہیں، 1 بجے آ گئے، ماں باپ دونوں آئیں گے شام کو 6 بجے، 7 بجے، 8 بجے. بڑے بڑے شہروں میں تو وہاں پر 2 گھنٹے تو لگتے ہیں گھر پہنچنے میں. یہ بچے کیا کریں گے؟ کس قسم کے تجربات کریں گے؟ کہ سارا بیڑا غرق ہو رہا ہے. عورت کے ذمہ نہیں ہے کام کرنا. کہتے ہیں مجبوری ہے. آپ اپنے سٹینڈرڈ آف لیونگ کو بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے، بڑھاتے جائیے. دونوں کی سر توڑ محنت کے باوجود آپ کا جو ہے تقاضا پورا نہیں ہوگا، اور اسی کو سکیڑ لیجئے. کمانا شوہر کا کام ہے، بیوی کا نہیں. اس کو اقبال نے کہا ہے کہ اسلام کا معاشرتی نظام 2 حصوں پر مشتمل ہے. حافظ ناموس زن، ایک تو عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت. مرد آزماں، مرد کے اوپر چیلنج ہے. بھاری بوجھ تمہیں اٹھانے ہیں. مرد آزماں، مرد آفرین. بھاری کام سارے مردوں کے لیے ہیں. عورت گھر میں رہے. اور آج بھی امریکہ میں جو اسٹے ایٹ مومز کہلاتی ہیں، وہ مائیں جو گھروں میں رہتی ہیں، ان کا بہت بڑا ان کا مقام ہوتا ہے. ان کے بچوں کی تربیت جو ہو سکتی ہے. اور سب سے زیادہ مظلوم وہاں پر عورت ہے. مجھے بتایا جاتا ہے کہ جب سردی برف پڑ رہی ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے سڑکوں پر آپ کو عورتیں نظر آئے گی. مرد 1 گھنٹے بعد گھر سے نکلے گا، کیونکہ اس عورت نے کہیں اپنے بچے کو کسی بیبی سیٹر کے پاس، چلڈرن کیئر کے پاس بھیجے گی، پہنچائے گی، پھر اپنے آفس جائے گی. شام کو آفس سے نکلے گی، وہاں سے بچے کو لگی، پھر گھر آئے گی. مظلوم ترین عورت ہے وہاں پر. دونوں بوجھ ڈال دیے اس پر. حمل بھی وہ اٹھائے، ولادت کی سختی بھی سہے، اور معاش کا بوجھ بھی ڈالو اس پر. واقعہ یہ ہے کہ آج کی عورت انتہائی مظلوم عورت ہے. ایک تو اسے کھلونا بنا لیا ہے. عجیب حیرت ہوتی ہے مغربی تہذیب کو کیا ہوا ہے. عورت ننگی، مرد پورا لباس پہنے ہوئے ہے. پینٹ بھی ہے اور کوٹ بھی ہے، سوٹ پورا ہے اور ٹائی بھی ہے، اور عورت ننگی ہے. اور شدید ترین سردی کے اندر ٹانگیں ننگی ہیں اس کی. یہ اسلام کا معاشرتی نظام اس کو کسی صورت گوارا نہیں کرتا. طلاق کے معاملے میں یہی فرق رکھا. مرد دے سکتا ہے طلاق، عورت لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی. لے گی تو خلا کہلائے گی، یا عدالت میں جا کر ثابت کرے، یا یہ کہ کوئی ایلڈرز آف دی فیملی ہوں وہ درمیان میں آئے اور عورت کہے کہ میرا اس کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا. خود طلاق نہیں دے سکتی، کیونکہ عورت کے اوپر جذباتی طور پر ہر مہینے میں چند دن ایسے آتے ہیں جو چڑچڑی ہوتی ہے. اس چڑچڑے پر میں وہ کچھ بھی کر بیٹھے. اسے طلاق کا حق نہیں دیا. مرد کو حق حاصل ہے. ہاں، اگر ناحق طلاق دے گا اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. یہ بات جو ہے مرد اور عورت کو برابر کے طلاق کے حقوق، یہ بھی خاندان کی جڑ کھودنے کے مترادف ہے. اچھا، بیٹے اور بیٹی میں وراثت کا فرق ہے. کیوں؟ بیٹا شادی کرے گا تو مہر دے گا، لڑکی شادی کرے گی تو مہر لے گی. حالانکہ ضرورت لڑکی کو لڑکے کی ہے، لڑکے کو لڑکی کی ہے، دونوں کی ضرورت تو برابر ہے. لڑکا مہر دے اور لڑکی لے. کیوں؟ تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہ سربراہ ہے. حافظ ناموس زن، مرد آزماں، مرد کی ذمہ داری ہے. یہ بھی ہمارا بڑا سوشل فنکشن ہے، بہت بڑا. اور اس میں فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. حرام کی کمائی ہوئی کمائی جو ہے وہ پانی کی طرح بہائی جاتی ہے. ابھی مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ ممبئی میں 2 شادیاں ہوئی ہیں مسلمانوں میں. ایک میں 1.5 کروڑ روپیہ خرچ ہوا، ایک میں 80 لاکھ خرچ ہوا. ہم نے وہاں اصلاحی تحریک شروع کی. ضیاء الحق صاحب نے بھی کوشش کی تھی، آرڈیننس پاس کیا تھا، لیکن یہ چیزیں قانون سے نہیں. آپ کہیں کہ کسی دعوت میں
50 سے زیادہ مہمان نہیں آئیں گے، وہ 100 آ گئے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا پولیس والوں کو رشوت کا کھاتا کھل گیا، جو یہ پیسے لے جائیے صاحب۔ کبھی کبھی وہ پکی پکائی جگہ لے جا کے اپنے تھانے میں بیٹھ کے کھاتے تھے، لیکن قانون سے نہیں بدلتا مزاج۔ ہم نے کیا طے کیا؟ دیکھو یہ ہے چٹان کی بنیاد۔ آپ کو بڑی اونچی بلڈنگ بنانی ہو تو دیکھنا پڑتا ہے چٹان نیچے بنیاد زمین کیسی ہے۔ تو بنیاد کیا ہے؟ آپ سادگی کرو، سادگی کرو، سادگی کرو، یہ واسطہ بے معنی ہے بالکل، اس لیے کہ غریب کی سادگی کچھ اور ہے، امیر کی سادگی کچھ اور ہے، سادگی کے ایک معنی تو نہیں ہے۔ لہذا کوئی جو ہے راک فاؤنڈیشن وہ تلاش کی جائے، وہ ہم نے کی تلاش۔ جو تقریب حضور سے صحابہ سے ثابت ہے ضرور کرو، ضرور کرو، ضرور کرو، عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے پکڑ لو اس کو۔ اور جو تقریب ثابت نہیں حضور سے اور صحابہ سے، یقیناً یہ کہیں باہر سے آئی ہے۔ یا تو ہمارا خاندانی پس منظر جو ہے، اکثر تو ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، وہ سادات ہوں، صدیقی ہوں، فاروقی ہوں، عثمانی ہوں، وہی ہیں نا جو باہر سے آئے تھے، باقی تو اکثریت یہیں سے، وہ اپنا ہندوانہ پس منظر لے کر آئے۔ تو جس کا ثبوت صحابہ کے دور میں نہیں، وہ یقیناً باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس میں پھر سادگی نہیں، اس میں کمی نہیں، جڑ سے کاٹو اس کو۔ اس بنیاد پر ہم نے 5 فیصلے کیے، ذرا سن لیجئے آپ بھی، اگر آپ کوئی سوشل ورک کرنا چاہیں اس کو عام کریں۔ نمبر 1، نکاح مسجد میں۔ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف کی روایت، اعلنوا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان عام کیا کرو، مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ میں حیران ہوتا ہوں کیوں نہیں علماء کرام نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ حدیث ہے، ہاں میں مانتا ہوں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ یہاں جو امر ہے کہ مسجد میں منعقد کرو، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، استحباب کے لیے، مستحب ہے یہ کہ مسجد میں۔ تو بھائی مستحب کیوں چھوڑ رہے ہو تم؟ وہ اس لیے چھوڑنا پڑتا ہے، مولوی بیچارے کی حیثیت ہے ہی نہیں معاشرے میں کہ وہ کہے جناب یہاں آئیے میرے پاس، میں نہیں آؤں گا آپ کے گھر نکاح پڑھانے کے لیے۔ وہ اپنا رجسٹر بغل میں دبائے بیٹھا سوکھتا رہتا ہے۔ وہ تو آنی تھی بارات عصر کے وقت، مغرب بھی جا رہی ہے، آئی نہیں، وہ بیٹھا غریب۔ پہلے 20-30 روپے ملتے تھے، اب 200 300 400 ملتے ہیں، اور کیا ہے۔ میں نے انہیں یاد دلایا، دیکھو شرم کرو، عیسائیوں نے آج تک اپنے چرچ کی اور اپنے پادری کی عزت یہ رکھی ہے کہ شہزادے اور شہزادی کی شادی ہوگی وہ بھی پادری چرچ میں آئیں گے۔ شہزادے کی شادی ہو رہی ہے تو جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ ہے چرچ، وہاں شادی ہوگی، وہاں پردہ نہیں ہے، لڑکا لڑکی دونوں آمنے سامنے کھڑے ہو کر قول و قرار کریں گے۔ ہمارے ہاں پردہ ہے تو اس لیے لڑکی کے گھر بھی جائیں گے تو لڑکی تو محفل میں نہیں آئے گی، لڑکی کا ایک وکیل ہوگا، وہ وکیل اجازت لے کر آئے گا، 2 اس کے گواہ ہوں گے، اس کے سامنے اجازت لی گئی، پھر وہ نکاح خواہ کو اجازت دیں گے، وہ نکاح پڑھا دیں گے۔ پہلی بات یہ ہو گئی کہ نکاح مسجد میں۔ نمبر 2، نکاح کے موقع پر کوئی دعوت طعام نہیں، کوئی ثابت نہیں۔ دعوت طعام صرف ایک ہے، وہ ولیمہ ہے، اور اس قدر معقول بات ہے، سب باپ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچیں اور میری بات سنیں، کیا بیٹی کو گھر سے رخصت کرنے کا وقت جو ہے وہ خوشی کا وقت ہوتا ہے؟ جب بیٹی گھر سے جا رہی ہو، کوئی جانور بھی آپ قربانی کے لیے، کوئی مینڈھا کو بکرا لے آئیں 8-10 دن پہلے اور بچے مانوس ہو جائیں تو وہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو پچھاڑے کھاتے ہیں کہ نہیں بچے؟ اور یہ لخت جگر ہے، نور چشم ہے، 18 20 22 برس گھر میں رہی ہے، وہ جا رہی ہے، خوشی نہیں ہے وہاں، صرف یہ ہوتا ہے اے سائی آف ریلیف کہ ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا، اللہ نے آج پورا کرا دیا، اتروا دیا بوجھ۔ پھر بھی اندیشہ ہوتا ہے، پتہ نہیں مزاج ملے نہ ملے، نئے ماحول میں جا رہی ہے، وہاں جا کر ایڈجسٹ ہو یا نہ ہو، اندیشے پھر بھی ہوتے ہیں ذہن کے اندر۔ تو ان سے
مرغ پلاؤ کھانا اور متنجن کھانا کوئی معقول بات نہیں ہے۔ معقول بات کیا ہے؟ لڑکا اس کا گھر آباد ہوا ہے وہ ولیمہ کرے، اس پر باقاعدہ حدیث اولبو ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک ہی بکری ہو تمہارے پاس، ذبح کرو، کاٹو، کھلاؤ گوشت اپنے دوستوں کو، احباب کو۔ یہاں تک کہا کہ بے طعام الولیمہ، برا کھانا ہے ولیمے کا کہ اس میں غریبوں کو نہیں بلایا جاتا۔ ظاہر بات ہے مسلی کھلانے کے لیے تو ولیمہ نہیں ہوتا، اپنے احباب کو، دوستوں کو بلایا جاتا ہے۔ پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ جسے ولیمے کے لیے بلایا جائے وہ اگر نہیں جائے گا تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرے۔ تو جس رسول نے اتنی تفصیل سے حکم دیا ہو ایک دعوت کا، وہ دوسری دعوت میں بھی خیر ہوتا میں بیان کرتا۔ جب نکاح مسجد میں اور کوئی دعوت طعام نہیں تو بارات کا تصور، خلاص۔ بارات کس بلا کا نام ہے؟ قرآن میں تو کوئی ذکر ہی نہیں، عربی میں یہ لفظ ہی نہیں۔ اجتماع طرفین مسجد میں ہوا، نکاح ہوا، لڑکی کو حضرت فاطمہ کو رضی اللہ تعالی عنہا کچھ خواتین جا کر چھوڑ آئی تھی اس حجرے میں جو ایک انصاری صحابی نے حضرت علی کو دیا تھا، ان کا تو کوئی گھر بھی نہیں تھا۔ کوئی حضرت علی آئے ہوں اور آ کر وداع کرا کے لے کے گئے ہوں، کچھ بھی نہیں۔ چوتھی چیز، جہیز کا کوئی تصور اسلام میں نہیں، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم، خالص ہندوانہ رسم۔ ہندوؤں میں کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے، معقول بات ہے کہ لڑکی کا وراثت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، وہ تو جب گھر سے نکل رہی ہے کچھ دے دلا کے رخصت کر دو، دان دہیج، یہ خیرات ہے، لڑکی کا حق کوئی نہیں ہے گھر پر۔ اسلام میں تو لڑکی وارث ہے، والد فوت ہوں گے وراثت تقسیم ہوگی، والدہ فوت ہوں گی کوئی ان کی ہے ملکیت وہ تقسیم ہوگی۔ شادی کے موقع پر کوئی جہیز اسلام میں نہیں، قطعاً نہیں۔ غلطی سے حضرت فاطمہ کے جہیز کو جہیز کہہ دیا گیا، وہ جہیز کیا تھا؟ ایک پیسہ بھی حضور کے اپنی جیب سے نہیں تھا۔ اس شادی میں خاص بات کیا تھی کہ دولہا کے ولی بھی حضور ہی ہے، اور کون ہے؟ علی کا کون تھا مدینے میں؟ اور دلہن کے والد بھی حضور ہیں۔ اب حضور پوچھتے ہیں حضرت علی سے، تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ عرض کیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ وہ فقراء صحابہ میں سے تھے۔ فرمایا مہر تو دینا ہے، تمہارے پاس ایک زرہ ہوتی تھی؟ جی ہاں زرہ تو ہے۔ انہوں نے یہ سمجھا زرہ تو جہاد کے لیے ہے، کوئی وہ دولت تو نہیں ہے۔ فرمایا جاؤ اسے بیچو یا گروی رکھ کے قرض لے کر آؤ۔ وہ گئے، حضرت عثمان نے خرید لی، اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دی ہدیتاً، یہ زرہ میں ہدیہ آپ کو کر رہا ہوں۔ اس وقت اگر کہتے چھوڑو علی، کہاں تو لو میں پیسے دے دیتا ہوں تمہیں، تو ان کی طبیعت پر بار ہوتا۔ اس پیسے سے حضور نے کچھ پیسے گھر بھیجے اندر، دلہن کو ذرا تیار کر دو، اور کچھ پیسوں سے وہ ایک گدا جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، اور 2 تکیے جس میں کھجور کی کھال بھری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ، کنویں سے پانی تو لانا ہی ہے نا، ایک چکی، جو ہو یا گیہوں ہو پیسنا تو ہے نا، کوئی 1-2 برتن اور، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، یہ تھا جسے جہیز کہتے ہیں، جس میں ایک پیسہ بھی حضور کا شامل نہیں ہے۔ وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا جسے بنایا گیا، ورنہ مدینے ہی میں دوسری آپ کی صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان سے بھی ہوا، کہیں ذکر ہے جہیز کا؟ حضرت عثمان کا گھر بھرا ہوا، ہر چیزیں موجود، وہاں تو کسی جہیز کا تذکرہ نہیں۔ بہرحال یہ شادی کو آسان کرو، زنا کو مشکل بناؤ۔ یہاں شادی کے لیے 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، ورنہ یہ کہ بڑی ہو رہی ہے، عمر ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کچھ تقاضے تو ہے نا، آخر کچھ تو کرنا ہوتا ہے نا، آخر کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو کھانا کھلانا ہی ہوتا ہے نا، بارات تو آخر آئے گی ہی نا، کچھ نہ کچھ تو دینا ہی ہوگا، کچھ جوڑے کپڑے، کچھ یہ۔ اسلام کا فلسفہ جو میں نے 4-5 باتیں آپ کو بتا، فلسفہ یہ ہے
کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں. اس نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا، اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ سارا مرد آزماں، مرد آفرین، مرد کو چیلنج دیا ہے، تم مرد ہو، مہر تم دو گے. اور سب سے بڑھ کر کیا ہو رہا ہے آج کل بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے ایک کچھ کام ہوتے ہیں اسلامی، وہ بھی ہے، کچھ وہی ہندوانہ پس منظر. نکاح کی محفل میں چھوارے کون لے کے آتا ہے جی؟ لڑکے والے. اور پلاؤ کن سے کھاتے ہیں بھائی؟ جس کو تمہیں مرغ پلاؤ کھلا رہا ہے وہ چھوارے نہیں بانٹ سکتا تھا؟ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام کا امتزاج. چھوارے لڑکے والے لے کر آئیں گے اور پھر دعوت اڑائیں گے لڑکی والوں کی طرف سے. اب میں آ رہا ہوں تیسرے موضوع پر. اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر خاندانی نظام کی مضبوطی کے لیے. خاندانی نظام مضبوط رہے گا جبکہ شوہر اور بیوی کی جتنی جنسی دلچسپی ہے وہ صرف آپس میں مرکوز ہو. شوہر کی بیوی پر، بیوی کی شوہر پر. ادھر ادھر نگاہیں جائیں گی. کوئی عورت دیکھی نگاہوں میں کھب گئی، وہی خواب میں آئے گی، اپنی بیوی کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی. اور یہ چیز، وہ بانڈ آف لو جو ہے بٹوین دی اسپاؤسز، اس کو کمزور کر دے گا. جنسی آوارگی نہ ہو، عورت کو چھپا کر رکھا جائے. وہ مستورات ہمارے ہاں کہلاتی تھی، مستورات. پردے کا جو احکام ہے اس جنسی بے راہ روی کو روکنے کے لیے، حسن کہتے ہیں عربی زبان میں قلعے کو. اور جو عورت ان تمام پردوں میں ہے، پردے کہہ رہا ہوں میں، ایک نہیں، اس کو محسنہ کہتے ہیں کہ وہ قلعے کے اندر ہے. یا تو وہ خاندان کے اندر رہ رہی ہے، بھائیوں کی اور باپ کی پشت پناہی حاصل ہے اسے، وہ اس کی عصمت و عفت کے محافظ ہیں. یا وہ شوہر کے گھر میں آ گئی ہے تو وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں کے اندر رہو وقار کے ساتھ. تو وہ ایک قلعے کے اندر ہے، محسنات. اب دیکھیے اس زمانے کی منافقت سب سے بڑی کیا ہے. ایک طرف نفسیات میں کہتے ہیں کہ فرائیڈ بابا آدم ہے جدید نفسیات کا، اور وہ کہتا ہے کہ انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے. اللہ نے بڑی کشش رکھی ہے، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے. لیکن عورت پیسیو ہے مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی. مرد اقدام کرتا ہے، آگے بڑھتا. یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی. اسلام نے اس کو روکا ہے. پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ. جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں. اسلامی معاشرہ سیگریگیٹڈ ہے، مخلوط معاشرہ نہیں ہے. عورتوں کا اپنا دائرہ کار ہے، مردوں کا اپنا ہے. کما کر لانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے. وہ گھر میں خوش اسلوبی کے ساتھ رہے، اچھے انداز میں پکائے، شوہر کا استقبال مسکراہٹ کے ساتھ کرے، جب وہ گھر واپس آ رہا کام کر کے، بچوں کی دیکھ بھال کرے. اور اس اعتبار سے میں کہا کرتا ہوں، قوم کا حال جو ہے پریزنٹ، یہ مردوں کے حوالے، اور قوم کا مستقبل عورتوں کے حوالے. مستقبل اگلی نسل، اس کی صحیح تربیت ہوگی. ماں کے دودھ کے ساتھ اس کے اندر اسلام اور ایمان کے جذبات جائیں گے.
آج تو وہ دودھ پلانا بھی ختم ہوا، بوتل کا دودھ، ڈبے کا دودھ، جس کی وجہ سے ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ کینسر آف بریسٹ کا سب سے بڑا سبب جو ہے دودھ نہ پلانا ہے، سب سے بڑا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عضو کا ایک فنکشن رکھا ہے، آپ فنکشن روک دیں گے اس میں خرابی آئے گی. آپ آنکھوں پر 1 سال تک پٹی باندھے رکھیے، آپ کی بینائی زائل ہو جائے گی. کیا کرنا پھر اب اس کا؟ آپ یہاں پر پلاسٹر چڑھا دیجئے، 1 سال تک جوڑ آپ کا جام ہو جائے گا. اپنی آپ کھول دیجئے پلاسٹر، وہ ہلے گا ہی نہیں. تو اس اعتبار سے وہ جو اقبال کہتا ہے مادرارا اسوہ کامل بطول، حضرت فاطمہ زہرا، ماؤں کے لیے کامل اسوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آسیہ گرداں و لب قرآن سرا، وہ چکی پیستی تھی اور زبان سے قرآن پڑھتی جاتی تھی. اور میں نے اپنے بچپن میں ایسی خواتین کو دیکھا ہے جو چکی پیس رہی ہیں، قرآن پڑھ رہی ہیں اور چھاتی سے بچہ چمٹا ہوا دودھ پی رہا ہے. وہ جو دودھ اس بچے کے حلق میں جا رہا ہے، پیٹ میں جا رہا ہے، اس کی کیا تاثیر ہوگی. بطول باش و پنہا شو ازی عصر کہ در آغوش شبیر بگیری. اے مسلمان عورت، بطول بن جا، زہرا بن جا، اور اس عصر سے پنہا ہو جا، چھپ جا، علیحدہ ہو جا، تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پیدا ہو. یہ پہلا ہے حجاب، سیگریگیشن آف سیکسز. میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا، کیونکہ ان کی شورا میں شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی. مشورہ دینا ہے. میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں، تنقیدیں بھی کرتا ہوں. تو جیسے انگریزی کا محاورہ رائٹ فرام دی ہارسز ماؤتھ، تو رائٹ انٹو دی ہارسز ایئرز کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے. میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا، شراب بند کر دی، اچھا کام کیا، بہت عمدہ کیا. دنیا تو یہی کہے گی نا کہ دقیانوسی ہیں، چلیے برداشت کریں. لیکن یہ ایئر ہوسٹسز جو جاتی ہیں کرو کے ساتھ اور 2 ہفتے باہر رہتی ہیں، یہ کون سے اسلام کی روح سے جائز ہے؟ عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی، محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی. اور یہ قانون تھا پاکستان. میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جانے دیتے حج کے لیے، حالانکہ وہ ادھیڑ عمر کی ہوتی ہیں، عموماً بوڑھی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج؟ بہت شاس. یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا، سماٹرا، انڈونیشیا، ملائیشیا، وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام حج. کہ ہمارے ہاں سے تو بڈھے ٹھیرے گئے ہوئے ہوتے، اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کر دیتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے اب. تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے؟ خاموش، چپ. میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سامنے. میرے خلاف باقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پردے کی بات کی. گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس نے لیڈ کیا جلوس کو. مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے. بدا الاسلام غریبا ویسعود کما بدا فطوبی للغرباء. اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا. پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست تھے، سبھی پہچاننے والے. لیکن ان قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا. تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائیں ان کے لیے مبارکباد. اسلام کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی دقیانوسی لوگ ہیں، بڑے کٹر لوگ ہیں. میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے. آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری اکانومی سفر کرے گی، آدھی ہماری جو ہے لیبر وہ کام نہیں کرے گی. میں نے کہا where there's a will there's a way.
کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو، نمبر 1، گھروں میں بیٹھ کر کام کریں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا، کرخندار، یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا، کرخندار۔ چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی، کہیں بٹن بن رہے ہیں، کہیں بکسوئے بن رہے ہیں، کہیں نکریں سل رہی ہیں، کہیں پینٹیں سل رہی ہیں، کہیں جو ہے کرتے سل رہے ہیں، قمیضیں۔ صبح کے وقت ٹرک آیا، خام مال دے گیا، شام کو آیا، تیار مال لے گیا۔ عورت نہ گھر سے نکلی نہ باہر گئی، کچھ نہیں، اور کام کیا، کما لیا۔ کاٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو۔ اسی طریقے سے ایسے یونٹ بناؤ انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں، عورتیں سپروائز کریں۔ ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکیں۔ کرو۔ عورتوں کے ہسپتال میں عورتیں مرد، عورتیں مریض، عورتیں ڈاکٹر، عورتیں مریض، عورتیں نرسز۔ مردوں کے ہسپتال میں فیمیل نرسز کا کیا کام ہے؟ کیا میل نرسز نہیں ہوتے؟ اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں کہ جو جاتے ہیں محاذ کے اوپر، ان میں کوئی عورت نرس جاتی ہے؟ میل نرسز جاتے ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ نرسنگ کی ضرورت وہاں ہوتی ہے۔ کسی کا بازو اڑ گیا ہے، کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے، کسی کی پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا، انتڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں، تو نرسنگ سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے۔ وہاں تو فیمیل نرسز نہیں ہوتی، میل ہوتے۔ سیگریگیشن، 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 یہ آگ اور پانی کا ملاپ درست نہیں ہے۔ تو بڑا، سب سے بڑا پردہ تو یہ ہے۔ دوسرا پردہ، دوسرا قلعہ، گھر کی چار دیواری۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرار پکڑو اپنے گھروں میں، وقار کے ساتھ رہو، ٹھہری رہو اپنے گھروں میں، اور بند سمر کر باہر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے دور میں نکلتی تھی۔ اس کو ہمارے ماڈرن لوگ کہہ دیتے ہیں یہ تو صرف ازواج مطہرات کے لیے تھا، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے ایک نقطہ، یہ شاید پہلے کبھی آپ کے ذہن میں نہ آیا ہو، ازواج مطہرات سے خاص کیوں خطاب کیا گیا؟ اس کی وجہ ہے اسی سورہ احزاب میں جس میں یہ مضمون آیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اسی میں آیت آئی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت کے اندر ایک نہایت عمدہ نمونہ ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ مردوں کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کے لیے آپ کا اسوہ ہے کہ نہیں؟ مسجد نبوی کے امام تھے کہ نہیں؟ مبلغ کے لیے ہے کہ نہیں؟ سب سے بڑا کام تو آپ کا تبلیغی تھا۔ مزکی اور مربی کے لیے ہے کہ نہیں؟ باپ کے لیے ہے یا نہیں؟ شوہر کے لیے ہے یا نہیں؟ سپہ سالار کے لیے ہے یا نہیں؟ قاضی القضات کے لیے ہے یا نہیں؟ مرد کی ہر حیثیت کے لیے اسوہ ہے۔ آخر عورت کی نسوانی زندگی کے لیے تو حضور رسوا نہیں بن سکتے، یہ خلا ہے۔ مرد کے لیے کامل اسوا، عورت کے لیے بھی اسوا، لیکن اس کی خاص نسوانی زندگی کے لیے اسوا نہیں۔ اس خلا کو پر کیا ازواج مطہرات سے۔ لستن کاحد من النساء، اے محمد کی بیوی تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو۔ پھر جو احکام دیے گئے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، لیکن اس میں چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر سے شروع کرو۔ سب سے پہلے خواتین، حضور کی بیویاں جو ہے وہ مخاطب ہیں۔ اور اے مسلمانوں، اگر حضور کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، رو در رو مت ہو۔ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب۔ یہ دوسرا قلعہ ہو گیا، حافظ ناموس زن۔ مقصد کیا ہے؟ عورت کی عزت، عورت کی عصمت، عورت کی عفت کی حفاظت۔ تیسرا جسے ہم ستر کہتے ہیں، عورت گھر میں بھی ہے، گھر میں ہے، اور وہاں صرف محرم آئیں گے، نامحرم نہیں آئیں گے۔ محرموں کی اتنی لمبی لسٹ دی گئی ہے، اللہ نے کس لیے دی ہے؟ کیا قرآن مجید میں لفاظی ہے؟ ایک ایک لفظ
گنجینہ مانی کا طلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے. غالب نے تو تعلی کی ہے، اللہ کے کلام میں تو یہ بات صحیح ہے نا. گھر کے اندر نامحرم نہیں آئے گا. گھر میں اگر وہی ایک بیٹی تھی جو آپ نے اپنے داماد کو دے دی ہے اور کوئی اور بیٹی نہیں ہے تو داماد گھر میں آ سکتا ہے ورنہ نہیں آ سکتا. سالی سے اس کا پردہ ہے، دیور سے بھابھی کا پردہ ہے، چچا زاد بھائی بہنوں کا پردہ ہے. چچا سے پردہ نہیں ہے، ماموں سے پردہ نہیں ہے. چچا زاد پردہ ہے، ماموں زاد پردہ ہے، خالہ زاد پردہ ہے، پھوپھی زاد پردہ ہے. یہ سارے احکام کس لیے دیے گئے؟ گھر کے اندر بھی ستر اور نگاہیں نیچی. مولانا حمید الدین فراہی نے ایک نکتہ بیان کیا کہ سورہ احزاب میں جو پردے کا بیان ہے وہ ہے گھر سے باہر کا پردہ. جب اے نبی کہہ دیجئے قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے تھے ایک بڑی چادر. کوئی عربوں کی تہذیب میں موجود تھی دو چیزیں. گھر میں ان کے ایک دوپٹہ ہوتا تھا جسے خمار کہتے تھے. خمار، خمرہن کا لفظ آیا ہے سورہ نور کے اندر. گھر سے باہر نکلتی ہوئی وہ اپنا پورا وجود ایک چادر میں لپیٹ لیتی تھی لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا. اب فرمایا گیا اے نبی اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی بیویوں سے. اب بات آگے بڑھ رہی ہے، اہل ایمان کی بیویاں شامل ہو گئی اس لیے کہ تو ساری بات ہی ازواج مطہرات سے جو ہو رہی ہے اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ اسوہ بنے مسلمان خواتین کے لیے. ان سے کہہ دیجئے وہ اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں. یہ جو گھونگھٹ کا تصور بعد میں ہوا ہے یہ ہے تیسرا پردہ. ستر کی حد تک ہے ستر آپ نے، اور اس میں بھی کیسے کیسے احکام دیے گئے. لباس وہ پہنو جو ڈھیلا ہو، تنگ نہ ہو، ٹائٹ نہ ہو، تو جسم کے نشیب و فراز کو واضح کر رہے ہو. اتنا باریک نہ ہو کہ جسم جھلک رہا اس میں سے. اور اس پر اضافہ وَاضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اپنے گریبانوں کے اوپر اپنی روڑنیوں کے، یہ خمار آ گیا جو اوڑھنی ہوتی ہے اس کے بکل مار لو تاکہ نسوانی حسن کا ایک بڑا حصہ ہے یہ چھاتی جو ہے اس کو اور ایک کور ایڈیشنل مل جائے. کرتا تو ہے ہی لیکن وَاضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمار کی جمع خمر. سورہ احزاب میں آیا جلابیب، جلباب کی جمع، وہ بڑی چادر جس میں لپٹ کر گھر سے نکلتی تھی. لیکن یہ کہ یہاں پر خمرہن، خمار کہتے ہیں اوڑھنی کو جو گھر میں بھی استعمال ہوتی ہے، تو وہ سر پر بھی ہو اور اس کا ایک بکل جو ہے تمہاری سینے پر بھی آ جائے، ایڈیشنل کورنگ. اس کے باوجود بھی نگاہیں نیچی رکھو. باپ کی نگاہ بھی نہ پڑے تمہارے نسوانی حسن پر، وہ بھی مرد ہے. بھائی کی نگاہ نہ پڑے. اہل ایمان تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اہل ایمان عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو. اور آج انسیسٹ جو ہے، باپ کا بیٹی سے ملوث ہو جانا اور بیٹے سے ماں کا ملوث ہو جانا اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان، یہ اس قدر پھیل چکا ہے. امریکہ کے اندر وہاں سب سے مہنگے ڈاکٹر جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، سب سے مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ دماغ امراضی کی ہیں. اور وہ سائیکیٹرسٹ کہتے ہیں کہ انسیسٹ جو ہے، حرام رشتوں کے اندر جو ہے اگر زنا کا معاملہ ہو رہا ہو تو یہ سب سے بڑا سبب ہے دماغی امراض کا اس معاشرے کے اندر. فطرت کے خلاف جو کام ہوتا ہے، طبیعت یہ بات تو کرتی ہے نا، شوق تو ہوتا ہے، پھر دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں. یہ ہے 3 پردے ہیں مسلمان عورت کے، جس کو آج بالکل ختم کرنے پر مغرب تلا ہوا ہے. اس لیے
کہ کسی بلی کی دم کٹ جائے تو وہ چاہے گی کہ سب کی کٹ جائے. ان کا بیڑا غرق ہو چکا ہے, ان کی تہذیب ختم ہو چکی ہے, تہذیب نہیں ہے آج ان کے پاس, خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے. بوڑھے والدین کو لے جا کے اولڈ ہاؤسز کے اندر پھینک دیا اور وہ سال سال بھر ترستے رہتے ہیں, کوئی نہ بیٹا آتا ہے نہ بیٹی آتی ملنے. بس ٹھیک ہے نا, ہم نے فریج دے رکھا ہے, سب کچھ سامان وہاں پہ ہوتا ہے, ٹیلی ویژن دے رکھا ہے, اپنا وقت گزاریں. اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دیکھنا نصیب نہیں ہے. اب تو یہاں تک نوبت آئی ہے کہ پہلے کم سے کم یہ ہوتا تھا کہ کرسمس پر یقینی ہو جاتا تھا کہ بیٹا بیٹی ملنے آئیں گے, اب وہ بھی نہیں. خاندانی نظام کیسے قوی ہوگا؟ لڑکا ایک خاص عمر کا ہوا, جاؤ اب نکلو گھر سے, اب جاؤ اپنی کوائی کرو اور کھاؤ, ہم سے معاملہ ختم ہے. لڑکی جاؤ, تو ظاہر بات ہے کہ لڑکا لڑکی بھی پھر وہی کریں گے, بعد میں اٹھا کر پھینکیں گے آپ کو, گھر میں نہیں رکھ سکتے, ہماری آزادی میں مخل ہوتے ہیں. تو معاشرتی نظام, میں نے آپ سے عرض کیا, پہلا اصول کیا تھا؟ تمام انسان مساوی. اور اس پر گواہی میں نے کس کی دی؟ شاتم رسول ایچ جی ویلز کی. اس میں ایک وضاحت رہ گئی تھی, جو تازہ ایڈیشن اب مارکیٹ میں ہے اس میں سے یہ پیسج نکال دیا گیا ہے جو میں نے آپ کو سنایا. جو نئے ایڈیٹرز ہیں ان کے حلق سے یہ کڑوی گولی نہیں اتری کہ ایچ جی ویلز کا یہ جملہ بھی شامل رہنے دیا جائے, نکال دیا گیا. تو ایسا نہ ہو کہیں آپ جدید کوئی ایڈیشن دیکھیں اور اس میں تلاش کریں, نہ ملے تو آپ سمجھیں کہ میں نے کوئی غلط بات آپ سے کہی ہے. لائبریریوں میں پرانے ایڈیشن مل جائیں گے, جائیے اور دیکھیے. اے کنسائز ہسٹری آف دی ورلڈ میں جو حضور کا چیپٹر ہے کھول کر پڑھیے, آپ کو مل جائے گا جملہ. Although the sermons of human equality, fraternity and freedom were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be accepted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in human history established a society based on these principles. اور یہ مساوات انسانی مرد اور عورت کے درمیان بھی ہے. فرق انتظامی ہے, سو نوٹ کر دیجیے. ایک دفتر میں ایک افسر ہے, ایک کلرک ہے, ایک چپراسی ہے, بحیثیت انسان برابر ہے. اس انتظامی سٹرکچر میں تو برابر نہیں ہے. آفیسرز کے اختیارات کیا ہیں, چپراسی کے کیا ہیں, کلرک کے کیا ہیں. حالانکہ ایز سٹیزنز آف اسٹیٹ برابر ہے, ایک ووٹ اس کا, ایک ووٹ اس کا ہے. کیا آفیسر کے 4 ووٹ ہیں اور چپراسی کا 1 ہے؟ نہیں, 1 ووٹ برابر ہے. ایز سٹیزنز آف دی اسٹیٹ دے آر ایکول. لیکن جہاں کام کر رہے ہیں وہاں تو ایکول نہیں ہے. یہ فرق ہے کہ جس کو دنیا ایکسپلائٹ کر رہی ہے. حالانکہ اس سے زیادہ لاجیکل بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. ایک خاندان کا ایک سربراہ کسی انسٹیٹیوشن کا ایک ہی سربراہ ہوگا. وزیر 10 رکھ لے, پرائم منسٹر تو 2 نہیں ہو سکتے, پرائم منسٹر 1 ہوگا. نائب صدر 10 رکھ لے, صدر تو 1 ہی ہوگا. انتظامی ہے, یہ نہیں ہے کہ عورت گھٹیا ہے, نہیں, مرد اور عورت مساوی ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی بڑی سازش اس وقت اس نظام کے خلاف ہو رہی ہے. دجالی فتنہ جو ہے, دجال اکبر جب آئے گا, ابھی میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک علیحدہ ایشو ہو جائے گا. دجالی فتنہ آ چکا ہے. جیسے حضور نے ایک مرتبہ رمضان مبارک کی آمد سے قبل شعبان کے آخری دن خطبہ دیا. خطبہ کیا تھا؟ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اے لوگوں, تم پر ایک عظمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے. آیا تو نہیں ابھی, شعبان کا دن ہے, سایہ آ گیا ہے. یہ انگریزی کے محاورے سے بات سمجھ میں آئے گی. کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور. اسی طرح وہ شخص دجال تو ابھی نہیں آیا, دجالیت پوری آ چکی ہے. اور میں اس کا ذکر کر چکا ہوں لاہور میں ایک تقریر میں. 3 لحاف, جیسے ملیریا کا جب حملہ ہوتا تھا, اب تو بہت کم ہو گیا ملیریا, تو جو سردی چڑھتی تھی, کپ کپی ہوتی تھی,
ایک رضائی ڈال دیجئے، دوسری ڈال دیجئے، تیسری ڈال دیجئے، تو 3 رضائیاں یا 3 لحاف گلوب کے گرد لپٹ گئے. دجالیت کے 3 شیڈز. سب سے اوپر سیکولرزم، سیاست سے، ریاست سے، سیاسی نظام سے، معاشرتی نظام سے، عدالتی نظام سے، قانون سازی سے کسی مذہب کا کوئی تعلق نہیں. آج پوری دنیا میں سیکولرزم ہے، تمام مسلمان ممالک میں سیکولرزم ہے. یہ دجالیت کا عظیم ترین کارنامہ ہے. بات لمبی نہ ہو تو میں صرف عرض کر دوں، یہ یہودیوں کی ایجاد ہے. یہودیوں نے امریکہ کا $1 بل، $1 کا نوٹ جو ہے ڈیزائن کیا ہے. بینکرز تو وہی تھے نا، اور آج بھی اصل طاقت بینکرز کے پاس ہے. امریکی حکومت $1 کی جو ہے ٹریلینز آف ڈالرز کی مقروض ہے بینکوں کی، اور بینک یہودیوں کے. اس آپ نے کبھی دیکھا ہو $1 بل، احرام مصر کی تصویر بنی ہوئی؟ کیا تعلق ہے امریکہ کا احرام مصر سے؟ اوپر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، دجال کی وہ ایک آنکھ کانی. نیچے کیا لکھا ہے؟ آرڈس نووس سیکولورم، نیو سیکولر آرڈر ہم نے قائم کرنا ہے دنیا میں. یہ 1776 کی بات ہے، اور 1991 میں پہلی مرتبہ صدر بش کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اس کے باپ کی زبان سے، جو موجودہ بش ہے، بش سینئر نے. اب دنیا میں نیو ورلڈ آرڈر قائم ہوگا. اصل میں وہ کس کا خیال ہے؟ یہود کا ہے. This new world order is going to be Jew world order. اور جیو ہے بالکل ایک مائنورٹی، مائنیوٹ مائنورٹی. کل دنیا میں 1 کروڑ یا 1.25 کروڑ یا 1 کروڑ 30 لاکھ 13 ملین بس. تو اگر مذہب اور ریاست کا کوئی تعلق ہو تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ اور جب مذہب ایک طرف رکھ دیا گیا تو برابر کے شہری ہے. یہ سیکولرزم اس لیے یہودیوں کی ایجاد ہے. پوپ کے خلاف بغاوت کروانے والے یہودی ہیں، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کرنے والے یہودی ہیں، سود کی اجازت لینے والے یہودی ہیں. ورنہ جب تک پوپ کا اقتدار تھا یورپ میں ہر طرح کا سود حرام تھا، یوزری بھی اور کمرشل انٹرسٹ بھی، دونوں حرام تھے. یہ لیا گیا ہے اجازت کیلوین کے ذریعے سے کتاب لکھوا کر. اور انگلستان نے پہلا ملک جو ہے جس نے بغاوت کی پوپ کے خلاف، وہ انگلستان تھا. چرچ آف انگلینڈ علیحدہ ہو گیا، پوپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں، پروٹیسٹنٹ ملک بن گیا. پہلا بینک آف انگلینڈ پہلا ہے جو قائم ہوا ہے. اور شاید میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال 1905 سے 1908 3 برس صرف رہے ہیں انگلستان میں اور جرمنی میں، اور اپنی ڈاکٹریٹ بھی کر رہے تھے اور بیرسٹریٹ اطلاع بھی ہو رہا تھا. لیکن ساتھ ہی ان کا مشاہدہ اتنا گہرا تھا کہ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. اور اس وقت فرنگ کا امام کون تھا؟ برطانیہ. اب فرنگ کا امام کون ہے؟ امریکہ. اور اس کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. امریکہ کا کوئی صدر ہل نہیں سکتا. تو نمبر 1 تو سیکولرزم ایک لحاف ہے. نمبر 2 سود، جوا، منشیات کی ٹریڈ اور سیکس کو ایکسپلائٹ. ہر اشتہار میں عورت ہے. اللہ کے بندو سوچو یہ کیا ہو رہا ہے. عورت کی فوٹو کے بغیر موٹر سائیکل نہیں ہوگی، وہ بھی بیٹھی نظر آئے گی عورت. کوئی شے کسی شے کا اشتہار عورت ہوگی. عورت بک رہی ہے، بکری کا ذریعہ بن رہی ہے. وہ انٹرسٹ، جوا، فحاشی اور اس کی بنا پر آمدنی، اس سب کا لحاف ہے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے چکا ہے. کوئی مسلمان ملک اس سے آزاد نہیں. دجالیت کے 2 لحاف. ہاں ابھی تیسرے نظام پر جو میں نے کہا تھا سب سے نیچے خاندانی نظام ہے، آئلی قوانین ہے، معاشرتی نظام ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، سطر کے احکام ہیں، حجاب کے احکام، یہ سب سے نیچے.
ابھی اس سطح پر مغرب میں تو بربادی آ چکی، لیکن ابھی مشرق میں یہ خاندانی نظام کچھ باقی ہے، کچھ شرم و حیا کی بھی کوئی نہ کوئی قدر ہے، کوئی عصمت و عفت کا بھی کوئی معاملہ ہے۔ عصمت فروشی کو بھی برا کام سمجھا جاتا ہے، والدین کی خدمت کرنے کو بھی اچھا سمجھا جاتا ہے۔ یہ ویلیوز ابھی ہیں، ویسے تو پورے ایشیا میں ہے لیکن زیادہ مسلمانوں میں۔ قرآن مجید میں 5 جگہ اللہ کے حق کے بعد فوراً والدین کا حق ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو گے۔ اللہ کے حکم کے بعد، اللہ کے حق کے بعد والدین کا حق ہے۔ سورہ لقمان میں انشکر لی ولوالدیک، شکر ادا کرو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں تو کیا تفصیل آئی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اگر تمہارے والدین میں سے ایک یا دونوں تمہارے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں، انہیں کبھی اف تک نہ کہنا، دل نہ توڑنا ان کا، چھاتی چوڑی کر کے بات نہ کرنا، ان سے کندھے جھکا کر بات کرنا، ادب سے گفتگو کرنا۔ قل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا، اور پھر کہنا، اللہ سے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، پروردگار میرے ان والدین پر رحم فرمائیو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا تھا جبکہ میں چھوٹا سا تھا۔ تو خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے کے لیے 3 ڈائمنشنز ہیں، جیسے ایک کمرہ ہے، چوڑائی ہے، لمبائی ہے، اونچائی ہے۔ پہلے تو شوہر اور بیوی کے درمیان بانڈ آف لو، اب یہ شوہر اور بیوی پیرنٹس بن گئے ہیں، والدین بن گئے، اولاد آ گئی۔ سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی، ادب، عزت، اور بہن بھائی ہے اخوت، جس کو کہ وہ کہہ رہا ہے جی ویلز بھی فریٹرنٹی، خاندان کا ادارہ مستحکم۔ یہاں ایک نقطہ اور بیان کر دوں، لیگل لیول پر بیوی کے حقوق کم ہیں، شوہر کے زیادہ ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، سیدھی سیدھی بات ہے، اور ہمیں ڈٹ کر کہنا چاہیے، یہ اس سے زیادہ معقول بات کوئی نہیں۔ کسی ادارے کے 2 سربراہ برابر کے اختیارات والے نہیں ہو سکتے، لیکن اخلاقی طور پر جو ماں کا حصہ ہے، باپ کا حصہ اس سے 1/3 ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک، اسے اٹھائے رکھا اس کی ماں نے اپنے پیٹ میں، کمزوری پر کمزوری جھیل، کمزوری تو ہو رہی ہے، اس کا خون چوس رہا ہے اندر، جھونک جو ہے وہ چوس رہی ہے خون اس کا، اور سب ماؤں کو تو اتنی نرشمنٹ موجود نہیں ہوتی کہ آپ پریگننسی میں اس کے لیے ضروری نرشمنٹ فراہم کر دیں۔ وہنن علی وہن، کمزوری پر کمزوری جھیل کر بھی اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا۔ وفصالہ فی عامین، اور پھر دودھ چھڑانا ہوا 2 سالوں میں، وہ جھونک جو ہے وہ پھر اس کی چھاتیوں سے چمٹ گئی، لہذا اس کا حق 3 گنا زیادہ ہے باپ سے۔ ایک صحابی حضور سے پوچھتے ہیں، حضور میرے حسن سلوک کا اولین مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ پھر کہا تمہاری والدہ۔ پھر پوچھا ان کے بعد کون؟ تو کہا تمہارے والد۔ 3 درجے۔ اور یہ جو فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات،
جنت تو ماؤں کے قدموں تلے ہے. یہ باپ کے بارے میں تو نہیں فرمایا. یہ ہے ایکویشن، بیلنس. اسلام قسط کی بات کرتا ہے، انصاف کی بات نہیں کرتا. انصاف تو یہ کہ آدھی روٹی ادھر دے دو آدھی ادھر دے دو. انصاف ہے، یہ اچھی چیز ہے. یہ قسط یہ ہے کہ بوجھ اٹھانا ہے تو جو زیادہ قوی ہے اس کو زیادہ بوجھ دو اٹھائے، اور جو کمزور ہے اسے کم بوجھ دو. یہ قسط ہے. تو اسلام نے عورتوں پر ذمہ داریاں کم رکھی، ان کے اختیارات کم رکھے، لیکن اولاد پر حق ماں کا 3 درجے فائق رکھا. اور اس سے وہ خاندان کا ادارہ جو ہے مستحکم ہوتا ہے. تو آج کیا سازش چل رہی ہے؟ ویسٹ تلا ہوا ہے ایسٹ کے اندر بھی خاندانی نظام کو ختم کرنے پر. پہلے کانفرنس ہوئی تھی، عالمی کانفرنس، ویمن فریڈم کی کانفرنس قاہرہ میں، پھر ہوئی بیجنگ کائرو، اور پھر بیجنگ +5 کانفرنس. بیجنگ کانفرنس کے 5 سال بعد یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے تحت ہوئی. اور ان سب کا مقصد کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو ایک باعزت پیشہ سمجھا جائے. یہ بھی محنت ہے نا. ایک مزدور اپنی جسمانی مسکولر طاقت استعمال کر رہا ہے، ویج لے رہا ہے. ایک عورت اپنے جنس سے اس کو استعمال کر رہی ہے، لے رہی ہے. اب اس کا نام پتہ کیا رکھا گیا؟ سیکس ورکر. سیکس ورکرز بالکل برابر ہوں گے، باعزت ہوں گے. ان کے کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ غلط کام کر رہے. ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل ایٹیٹیوڈ قرار دیا جائے، یہ اب نارمل نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے امریکہ میں، سویڈن میں تو بہت پہلے سے تھا، برطانیہ میں تھا. ہومو سیکسول میرجز، 2 مردوں کی شادیاں ہو رہی ہیں، ان میں سے ایک شوہر ہے اور ایک بیوی ہے، اور رجسٹر ہو رہی ہے شادی. رجسٹر اب امریکہ میں بھی شروع ہو چکی ہے، کئی اسٹیٹس میں. کیلیفورنیا سے شروع ہوئی ہے، جو ہالی ووڈ اس کا گھر ہے. نمبر 3، طلاق اور وراثت میں مرد اور عورت برابر ہونے چاہیے. جب عورت چاہے طلاق دے دے. یہ نقشہ ہے جس کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن. یہ نیو انجینئرنگ ہے معاشرے کو. جیسے کہ کہا رومی نے، گفت رومی ہر بنائے کوہنا کا باداں کنند، ندانی اولا تعمیر را ویراں کنند. رومی نے کہا کہ جب بھی کبھی کوئی نئی تعمیر کرنی ہو تو پچھلی تعمیر کو گرانا پڑتا ہے. یہ نئی سوسائٹی کی انجینئرنگ کیسے ہوگی جب تک کہ پرانی سوسائٹی ختم نہ ہو؟ عظیم فتنہ ہے یہ سوشل انجینئرنگ پروگرام آف دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز جنرل اسمبلی. یہ دجالی فتنے کی وہ سب سے نچلی سطح ہے جو ابھی عالم اسلام کے اوپر پوری طرح نہیں آئی. اگرچہ عالم اسلام کی ایلیٹ اکثر و بیشتر اس رنگ پہ جا چکی ہے، مغربی ویلیوز اور مغربی تہذیب کے اثرات آ چکے ہیں، لیکن ابھی نچلی سطحوں پر درمیانی طبقوں میں کچھ نہ کچھ مشرقی اقدار ہیں، کچھ شرم و حیا کی قدر و قیمت ہے، عصمت و عفت کی کوئی قدر و قیمت ہے. اور اصل میں یہ یہودی پروگرام ہے، تمام انسانوں کو حیوان بنا دو، اور حیوانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. انہوں نے جو نام دے رکھا ہے پوری دنیا کو، گوئمز اینڈ جینٹائلز. یہ جو ان کی کتاب تالمود ہے، یہ تورات کی باتیں نہیں جو میں بتا رہا ہوں، ان کی تالمود جو کہ فقہ کی کتاب سمجھ لیجئے، اس میں لکھا ہے کہ جب سوائے ہمارے فل ہیومن بینگ صرف ہم ہیں، باقی سب یہ حیوان ہیں انسانی شکل میں. اور حیوان کو استعمال کرنا انسان کا حق ہے. گھوڑے کو تانگے میں جوتیں گے، بگی میں، ہمارا حق ہے.
بیل کو آپ جوت دیں گے ہل میں، حق ہے. اسی طرح انسانوں کو ایکسپلائٹ کرنا ہمارا حق ہے. البتہ جیسے گھوڑے کو بھی کچھ دانہ ڈالیں گے شام کو تو اگلے روز استعمال کریں گے نا اسے، تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی دینا چاہیے. تمام دنیا مزدور بن جائے، انسانی اخلاقیات ختم ہو جائیں اور یہ حیوانوں کی طرح کام کریں. البتہ اس میں سے ہم کچھ ان کو بھی دیں گے، باقی ملائی ہم کھسیٹ لیں گے اپنے بینکنگ کے نظام کے تحت. وہ حکومت اپنی پوری دنیا پر نہیں چاہتے. اصل میں یہ بات آئی گئی ہے تو عرض کر دوں، وہ کولونیلزم ختم ہو چکا ہے کہ انگریز یہاں آیا تھا اور ڈچ کہیں پہنچ گئے تھے، انڈونیشیا، سماٹرا، جاوا، اور کہیں فرانسیسی آ گئے تھے شام پر اس کا، اور الجزائر پر اس کا قبضہ تھا. یہ تھا ڈائریکٹ کولونیلزم. اب اس میں ہوتا کیا تھا؟ وقتاً فوقتاً بغاوتیں اٹھتی تھیں، لوگ مارتے تھے ان کو، یہ ان کو مارتے تھے. انہوں نے کہا یہ بستر تو لپیٹ دو، ایک نیا کولونیلزم شروع کر دو. ورلڈ بینک 1950 میں قائم ہو گئے. ہمیں آم کھانے ہیں، پیڑ گرنے سے کیا فائدہ؟ براہ راست حکومت کریں گے تو ریزنٹمنٹ ہوگی، وہ ہمیں ماریں گے، ہمیں بہت خرچ کرنا پڑے گا انہیں دبانے کے اوپر. کیا ضرورت ہے؟ پوری دنیا کو ایک گلوبل اکانومی کے شکنجے میں لے آؤ. ورلڈ بینک اینڈ IMF، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ان کے شکنجے میں کس لو. بس سب کام کریں اور وہ بھی کھائیں، کچھ کھائیں تبھی تو اگلے روز کام کر سکیں گے. لیکن یہ کہ ہم کھینچ لیں گے. وہ جو سونے کی چڑیا تھی، اگر ہم ایسے ہی سونا کھینچ لیں اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہاں جائیں اور ان کو ماریں اور وہ ہمیں ماریں. یہ ہے یہود کا سوچ. ہاں، گریٹر اسرائیل وہ بنانا چاہتے ہیں، اور ایک ہی سبب ہے عراق پر حملے کا، ایک ہی سبب ہے. اٹس دی بگننگ آف کمنگ انٹو ایگزسٹنس آف گریٹر اسرائیل. شیرون نے کہہ دیا تھا، یاد ہوگا شاید، ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. گریٹر اسرائیل میں عراق شامل ہے. پہلے کہتے تھے دریائے فرات تک، اب کہتے نہیں، دریائے دجلہ تک، ٹائگرس تک، یوفریٹ سے آگے بڑھ کر تاکہ سارا جو بھی زرخیز دو آبا ہے وہ بھی ہمارے قبضے میں آ جائے. تو یہ تیسرے لیول کے اوپر جب انسان حیوان بن جائے، جب اس کو کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ بیٹی ہے اور یہ بیوی ہے، کیا ضرورت ہے؟ حیوان کوئی فرق کرتے؟ جب ہم بھی حیوان ہی ہیں. ڈارون کے نظریے نے حیوان بنا دیا تو حیوان کوئی فرق کرتا ہے ماں بیٹی اور بیوی میں؟ ہم نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں لگا رکھی ہیں. گو ہیڈ، جس طرح بھی چاہو اپنی سیکشول ارتھ کو پورا کرو. زنا تو ان کے ہاں پہلے بھی جرم نہیں تھا، زنا بالجبر جرم تھا. اور اب تاریخ نے عجیب کرشمہ دیکھا ہے. مسلمان ملک ترکی ہاتھ جوڑ رہا ہے کتنے سالوں سے کہ ہمیں بھی یورپین یونین میں شامل کر لو. وہ بار بار ٹھوکرے مارتے دفاع ہو جاؤ. اب انہوں نے کیا کیا ہے؟ یورپین یونین نے کہا تمہارے قوانین میں سے یہ قوانین جو ہیں ہمارے تصور کے خلاف ہیں. 181 قوانین میں انہوں نے ترمیم کر دی. Let it become compatible with the European Union's laws. آپ کو معلوم ہے محاورہ ہے، راؤنڈ پیگ ان اسکوئر ہول فٹ نہیں ہوگا، یا اسکوئر پیگ ان راؤنڈ ہول فٹ نہیں ہوگا. اس کے چاروں کونے تراش دو تاکہ جا سکے. اور سب سے بڑا جو مجھے صدمہ ہوا، اتا ترک کے اس ترکی میں زنا کوئی قابل سزا جرم نہیں تھا. اب یہ جو پارٹی آئی تھی، یہ کچھ کہا گیا تھا کچھ اسلامی ذہن کے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، انہوں نے ایک بل جو ہے اپنی اسمبلی میں پیش کرنے کے لیے تیار کر لیا کہ زنا کو بھی قابل تعزیر جرم قرار دیا جانا چاہیے. یورپین یونین والوں نے شور مچا دیا، ایک طرف ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں، دوسری طرف یہ کام کرنا چاہتے ہو. انہوں نے فوراً اپنا وہ بل واپس لے لیا.
یہ حال ہے آج ہمارا. میرا یہ حال بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رینگ. کیا کر رہا ہے وہ؟ بوٹ کی ٹو چاٹنے کے لیے فرش پر تو پڑنا ہی ہوگا نا، لیکن یہ کہ میرے فرش پر نہ رینگ، میرے قالین کو خراب نہ کر. اس تیسرا معاشرتی اور سماجی نظام کا معاملہ ہے کہ جو اس وقت ان کا ٹارگٹ ہے. اسی لیے میں نے اسے اپنی آج کی پوری گفتگو کا عنوان بنایا. سمجھیں کیا خطرات آ رہے ہیں، اپنی قدروں کی طرف پلٹے. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. ہمارے لیے اسوہ ازواج مطہرات ہیں، ہماری خواتین کے لیے. ان کا اختیار کیا جائے، ان کا نقش قدم پہ چلا جائے، اور پورے سماجی نظام کو، پورے معاشرتی نظام کو ان اقدار پر اٹھایا جائے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں دی ہیں. یہی ہمارے لیے نجات کی راہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے، بجھے دیوے بل دے ویکھے، چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے.